تم کو پتہ ہے یہ میرے بچپن کا ڈریس ہے جو میں نے ماما سے مانگ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور کبھی کبھی نکال کر اپنے بچپن کی یادیں اور باتیں تازہ کرتی تھی۔ نور کھوئے کھوئے انداز میں بولی اور بلی کے میاؤں میاؤں کرنے پر واپس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تمہیں اور بھوک لگی ہے میاؤں؟ اچھا رکو، میں تمہارے لیے بسکٹ لے کر آتی ہوں، خالی دودھ بھی نہیں پینا ہوتا نا، کچھ کھانا بھی پڑے گا تمہیں۔ رکو میں ابھی آئی کہتے ساتھ ہی نور کچن کی طرف بڑھ گئی اور سالار اس سب سے بے خبر ابھی تک اسٹڈی روم کا دروازہ لاک کے نہ جانے کون سے خزانے تلاش کر رہا تھا۔ ہاں سنو، کام ہو گیا ہے؟ ہاں نہیں بالکل نہیں، ظاہر ہے ٹریٹ تو بنتی ہے۔ ہاں ہاں، اتنے عرصے جو نہیں ہو رہا تھا وہ کر دیا۔ تم کر لیتے ہی مجھے سب کیوں کہا تم نے؟ ابھی اتنا بھی آسان نہیں تھا، سہیل خان کی بیٹی ہے وہ، شاطر چالاک آدمی۔ چلو اب آگے کا کام تو آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے اب فون رکھو، اور ہاں باس کو بھی بتا دینا مجھے شاید موقع نہ ملے۔ چل میکائل بیٹا، ایک لیول تو پار کر لیا تو نے، اب اگلا بھی کر لے۔ میزی اف، اب نہ جانے کب تک یہ سب کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ سالار جب کافی دیر بعد اسٹڈی روم سے نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ نور بلی کو صوفے پر بٹھائے اس کے سامنے بیٹھی لاڈ کر رہی تھی۔ ارے میری شونا، تم کتنی سویٹ ہو، سافٹ ہو میری این، کتنی پیاری ہو۔ فلائنگ کس دی گئی تھی بلی صاحبہ کو۔ سالار کو تو یہ دیکھ کر طیش ہی چڑھ گیا، ایک تو اس بلی کو ایسے تیار کر کے لاڈ اٹھا رہی تھی جیسے یہ ہمارا بچہ ہو، اور اوپر سے فلائنگ کس دی جا رہی ہے۔ مجھے تو کبھی پیار سے دیکھا تک نہیں، اور اسے این غصے سے بلند آواز میں اسے بلایا۔ نور ڈر کے مارے اچھل ہی پڑی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی این ڈر جاتی۔ سالار کو چڑ کر ٹوکتے ہوئے بلی کو پیار سے سہلایا۔ سالار تو اس بلی کو این کہنے پر ہی آگ بگولا ہو گیا۔ سالار کو لگا کہ شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے، اس لیے پھر اس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ این ہے۔ کیا؟ نہیں، یہ این نہیں ہو سکتی۔ یہ این ہو سکتی ہے، نہیں کہا نا تو نہیں، ہاں کہا نا تو ہاں۔ میاؤں، اس کی تو میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ سالار کو بلی کی بے جا مداخلت بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اس کی طرف غصے سے لپکا اور اسے سنا ڈالی جیسے وہ انسانوں کی ہی تو سنتی ہے زبان۔ خبردار، اور اگر آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ نور کچھ زیادہ ہی جذبات میں بہہ گئی تھی، مگر پھر جلد ہی سالار کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب بچنا مشکل ہے دونوں کا۔ سالار غصے سے بپھرا اس بلی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشی جانور پھر سے جاگ رہا تھا، جیسے سالار نے صرف این کے لیے اسے حاصل کرنے کے بعد کہیں دفن کر دیا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا این اسے خطرناک روپ دیکھے اور اس سے خوفزدہ ہو کر چلی جائے۔ سالار نے اپنی آنکھیں زور سے بیچ لی اور ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ این کو نہیں ماریں گے، این تو بہت معصوم ہے اور بیچاری بے زبان بھی ہے، اس نے کیا کہنا ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر آپ این سے پیار سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ سے لاڈ کرے گی، آپ سے بہت جلد مانوس ہو جائے گی، آپ کی ہر بات مانے گی۔ پلیز اسے کچھ مت کہے نا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے سامنے اسے بلاؤں گی بھی نہیں، اس سے ملوں گی بھی نہیں، آپ جب جائیں گے تو پھر اس سے مل لیا کروں گی۔ این اس کی آنکھوں میں آنسو لیے سالار کو دیکھتے بولتی جا رہی تھی، جسے سالار کی حالت اور غصے سے ڈر لگ رہا تھا، وہ اس کا حال بھی ویسا ہی کرے گا جیسے بھالو کا کیا تھا۔ این کی باتیں سن کر سالار کی آنکھیں کھولے بے ساکھ بے جان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی کھڑے رہنے کے بعد سالار ایک دم پلٹا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اپنے کانپتے ہاتھوں سے خوابی جہاں سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو لرزتی آواز میں بمشکل بولا، ایئرپورٹ چلیں۔ سالار کو پھر سے آج اپنے ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی این کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ این کو مار دیں گے؟ میری پھر سے اسکول میں لڑائی ہوئی، میں نے اس لڑکے کو کچھ نہیں کہا، مگر میرا دل بہت کچھ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اچانک سے میری اور بڑھا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے بازوں سے پکڑ لیا اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں وہاں سے بھاگ رہا ہوں، وہ سب میرے پیچھے اونچے اونچے کہے لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا، یہ تو لاوارث ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ ارے دیکھو تو اس سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ سب ہنس رہے ہیں مجھ پر،
میں دوڑتے ہوئے گر گیا ہوں، میرے ہاتھ چھل گئے ہیں، ان سے خون بہہ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں تو لڑکا ہوں، پھر سے تکلیف دہ الفاظ سے میری روح کو چھلنی کر رہا ہے۔ بیچارہ لاوارث سالار، چوٹ لگی بچے کو اب کون اس کے زخموں پہ مرہم رکھے گا؟ اس سے زور سے میرے بال کھینچے اور کہہ رہا ہے کہ تم ساری زندگی یوں ہی ٹھوکر کھاتے رہو گے، کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، کسی کو بھی کوئی ہمدردی تک نہیں ہونی تم سے، تم یوں ہی تڑپتے ہوئے مر جاؤ گے، کوئی تم سے پیار نہیں کرے گا، تم ایسے ہی سسک کر مر جاؤ گے، تمہیں تو شاید قبر بھی نصیب نہ ہو۔ نہیں، مجھے پیار کرے گی، میں لاوارث نہیں، عین کرے گی، بلکہ پیار کیا تھا اس نے مجھ سے، اسی نے سالار نے چیختے چیختے اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر پال دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے، کب سے سالار ان سے سیشنز کروا رہا تھا، مگر ٹھیک ہوتے ہوتے ایک دم اسے نہ جانے کیا ہوتا، پھر سے ساری محنت پہ پانی پھر جاتا۔ مگر اس مرتبہ سالار نے اپنے منہ سے کسی لڑکی کا نام لیا تھا، عین۔ ڈاکٹر پال پرسوچ نظروں سے اسے تکتے روم سے باہر چلے گئے تھے۔ سالار کے جانے کے بعد نور کچھ دیر تک طوفان کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب طوفان تو کیا اس کے آثار بھی دور تک نظر نہ آئے تو نور سب بھلائے پھر سے اپنی بلی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جانتی ہو کٹ کیٹ، اگر میں نے تمہیں عین نہ کہا ہوتا نا تو آج تمہارا پکا ڈیڈ دے ہونا تھا۔ یہ میں تھی جس کی وجہ سے سالار نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اور کہیں گے بھی نہیں، ایسا میرا دل کہتا ہے، لیکن کیوں پتہ نہیں، بس مجھے ایسا لگتا ہے۔ عین کہنے کا بھی پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا کہ وہ یہ سن کر کچھ نہیں کریں گے، لیکن کٹ کیٹ وہ گئے کہاں ہیں؟ نور بلی کو گود میں بٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھی، وہ خوش تو تھی بلی کے بچنے پر، مگر ساتھ میں پریشان بھی ہو رہی تھی کہ سالار کہاں گیا ہے اور اب تک لوٹا کیوں نہیں۔ اسے تو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ اس نے انجانے میں سالار کو اپنے بے رحم ماضی میں پھر سے پھینک دیا تھا۔ سالار بیڈ پر منہ کے بل لیٹا، اس کے کانوں میں عین کے وہی الفاظ بار بار گردش کر رہے تھے جنہوں نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ عین کو مار دیں گے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تکیہ بیڈ شیٹ دیوار پہ اچھال دی، جیسے وہ ان الفاظوں کو اپنی روح سے اپنے سے دور اچھال رہا ہو۔ میں کیسے مار سکتا ہوں اپنی عین کو؟ کیسے کہہ سکتی ہو تم ایسا؟ نہیں، میں تمہیں اپنے خیالوں تک میں بھی چوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ تو حقیقت میں نہیں، کبھی نہیں۔ سالار کرب میں ڈوبا، اذیت میں تھا، اسے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا، اضطرابیت سر پہ سوار تھی۔ وہ بے چین سا کب سے روم میں بند تھا۔ نادر اور کریم میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھانے پینے کا ہی پوچھ سکیں۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ ایسے دیکھ رہے تھے کہ اصل وجہ ان کو ہی پتہ ہو تو کچھ معلوم ہو جائے۔ اب پتہ نہیں کس نے شیر کی خوراک چھینی ہے جو وہ ایسے خاموش تھا اپنے غار میں صبح سے گھسا ہوا ہے، جب نکلے گا تو پتہ نہیں کون سی کمبختی مجھ پر نازل ہوگی۔ کریم کو تو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی، وہ جانتا جو تھا کہ سالار ہمیشہ اس پہ ہی اپنا غبار نکالتا ہے، اور اوپر سے سفیان نے بھی کب سے اس کی ناک پہ دم کر رکھا تھا، کوئی خبر کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے اسے ٹیکسٹ کر دیا جس میں لکھا تھا، کل صبح کی فلائٹ سے آ جانا میرے جنازے کی بریانی کھانے۔ جواب میں اسے لافنگ ایموجی ملا تھا اور ساتھ ہی لکھا تھا، ہمارے نصیب ایسے کہاں جو تمہارے مرگ کی بریانی کھانے کو ملے۔ غصے میں آ کر اس نے موبائل ہی آف کر دیا اور بے چارگی سے دروازے کی طرف تکتے اپنی شامت کا انتظار کرنے لگا۔ نور ابھی بھی کٹ کیٹ صاحبہ کو گارڈن میں بنے اس کے نئے گھر میں سلا کر آئی تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ اسے موبائل پر میسج کی نوٹیفکیشن آئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو منزی کا نام چمک رہا تھا۔ نور مسکراتے ہوئے اس کے میسیجز پڑھنے لگی جس میں منزی نے رسمی سے گفتگو سے آغاز کیا تھا۔ نور نے بھی مہذب انداز میں جواب بھیجا اور اگلے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ اچھا تو بتاؤ پھر کب مل رہی ہو سویٹ گرل؟ پتہ نہیں، کیا مطلب پتہ نہیں؟ یا پھر تم مجھے بھول چکی ہو اور ملنا ہی نہیں چاہتی ہو؟ منزی نے میسج ٹائپ کیا اور سینڈ ایموجی بھیجا۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی۔ اچھا آپ بتائیں کہاں ملنا ہے؟ نور صدا کی سادی میوزی کی چالاکیوں کو کہاں سمجھتی تھی، اس لیے گھبراتے ہوئے جو سمجھ آیا وہی بول دیا۔ سچی؟ سو سویٹ آف یو گرل، تو ٹھیک ہے پھر اس ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں اور ساتھ ہی مل کر مزیدار ڈنر کرتے ہیں۔ کیا کہتی ہو پھر؟ اب کیا کروں، سالار کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، پہلے ہی میں نے منزی کے ساتھ ہوئی ملاقات کے بارے میں نہیں بتایا اور اب بھی پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ کیا کروں؟ نور سوچ میں گم تھی کہ منزی کا ایک اور میسج آیا۔ کیا ہوا، نہیں آ رہی کیا؟ نہیں، میں ضرور آؤں گی، کب آنا ہے؟ اوہ یس تھینکس یار، اچھا میں تمہیں ریسٹورینٹ کا نام ٹیکسٹ کرتی ہوں، تب ملتے ہیں آج کی شام یادگار بنانے کے لیے۔ منزی کا لہجہ آخر میں عجیب سا ہو گیا، مگر نور اس کی محبت سمجھ کر مسکرا دی اور پھر دونوں نے بائی کیا اور نور لیٹ کر مسکرائی ہوئی سو گئی۔ سارے یونی والے اب بھی واپسی کی تیاری کر چکے تھے اور بس اپنی لائی ہوئی گاڑیوں میں واپس جا رہے تھے۔ برہان بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اسپر کا انتظار کر رہا تھا کہ کسی نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بڑے مزے سے سیٹ سنبھالی اور دروازہ لاک کر دیا۔ برہان نے جب دیکھا تو سامنے بڑی شان سے رباب صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اوہ تم کس خوشی میں بیٹھی ہو یہاں؟ اٹھو یہاں سے، یہاں اسپر نے بیٹھنا ہے، ویسے بھی ناراض تھا مجھ سے، بڑی مشکلوں سے راضی کیا ہے۔ ہاں تو برہان صاحب پھر تو آپ کو نکاح بھی اپنی گرل فرینڈ اسپر کے ساتھ ہی کر لینا چاہیے تھا، مجھ جیسی بیچاری ابلہ ناری سے کیوں کیا؟ ہاں رباب کو تو غصہ ہی آ گیا تھا کہ ایسا ان رومانٹک بندہ تھا، ایک تو اسے خود
مجھے زبردستی کر کے گاڑی میں بٹھانا چاہیے تھا جیسے فلم و ڈرامے میں ہوتا ہے، مگر یہ نہیں، یہ تو ہے ہی صداقت خشک بندہ۔ اف اللہ رباب پلیز یار، میں تھکا ہوا ہوں بہت، پہلے ہی اب مجھ میں سکت نہیں ہے کہ تم سے گولہ باری کروں۔ برہان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، بھائی میاں جی آپ کو نہیں پتہ، بیوی کے سامنے شوہر ہاتھ نہیں جوڑتے، گناہ ملتا ہے بیوی کو، کیوں مجھ غریب کو گناہ گار کر رہے ہیں؟ رباب ڈرامائی انداز میں ہاتھ نچان جاگر سے پتے کی بات بتا رہی تھی۔ برہان جو فل گاڑی چلانے بلکہ بھگانے میں لگا ہوا تھا کیونکہ موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، رباب کی اتنی عزت افزائی پر فوراً سے بریک لگائی جس سے کار سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی تھی، جبکہ برہان گردن موڑے حیرت سے منہ کھولے رباب کی طرف دیکھ رہا تھا جو برہان کے ایک دم بریک لگانے سے اپنا سر ڈیش بورڈ سے بمشکل بچائے دل پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ہائی میاں جی کیا کرتے ہیں، کیوں بھری جوانی میں بیوہ ہونے کا شوق چڑھ گیا ہے آپ کو؟ ابھی مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ ہائے اللہ، ویٹ، پہلے تو لڑکا بیوہ نہیں رنڈوا ہوتا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ اتنی عزت کب سے دینے لگ گئی تم مجھے؟ ابھی اس سے پہلے کہ کچھ بولتی برہان پھر سے بول پڑا، اور یہ میاں جی کیا ہوتا ہے؟ اب میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں کہ تم مجھے میاں جی ہی کہنے لگ جاؤ۔ سو مس رباب اکبر مرزا آئندہ اس نام سے پرہیز کیجیے گا۔ گاٹ اٹ، یہ کہہ کر برہان گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ اوئے ہیلو، پہلی بات میں اب رباب اکبر مرزا نہیں، اب میں مسز رباب برہان ہوں، رباب نے چہکتے ہوئے بڑے مزے سے کہا۔ یا اللہ کہاں پھنس گیا ہوں میں، ایک تو یہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی اور اس لڑکی کی زبان بند نہیں ہو رہی، تم پہ گئی ہے؟ کون؟ مصروف انداز میں اس سے پوچھا۔ تمہاری بیٹی۔ برہان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار کچھ تو شرم کر لیا کرو، کیسے دھڑلے سے ہماری فیوچر بیٹی کا ذکر کر رہی ہو، اس کے لیے تم جو ہو۔ رباب نے بڑے مزے سے جواب دیا۔ جبکہ برہان تعصب سے سر ہلانے لگا تو اس نے رباب کو تنگ کرنے کی غرض سے بھی فیوچر بیٹی کہا تھا، مگر یہ بھی تو رباب تھی صدا کی بے شرم۔ برہان تیرا کیا ہوگا؟ سر اسٹیئرنگ پہ گرائے برہان اپنے مستقبل کو لے کر ایک بار پھر سے غمگین ہوا تھا۔ سر وہ آپ کے لیے انویٹیشن کارڈ آیا ہے، سالار جب سے آیا تھا اب جا کے اپنے روم سے نکلا تھا تو کریم ڈرتے اس سے مخاطب ہوا۔ کیسا انویٹیشن؟ سالار نے سرد آواز میں پوچھا، جس کا جواب کریم نے تھوک نکلتے ہوئے دیا۔ وہ سر، مس منیزہ سہیل خان کی انگیجمنٹ ہے اس تھرسڈے کو، اسی کا نوٹیفیکیشن۔ جاؤ، کریم کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کریم چونکتا ہوا وہاں سے نکل گیا کہ سالار کو شاک نہیں لگا اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے منگنی کرنے۔ سالار نے پیچھے سے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اب چلیں گے بھی آپ یا پھر بیچ سڑک میں ہی ڈیٹ منانے کا ارادہ ہے میاں جی؟ رباب نے تو آج قسم کھا لی تھی برہان کو جج کرنے کی۔ یہ دونوں کب سے سڑک کے بیچ کھڑے لفٹ مانگ رہے تھے، مگر بقول برہان کے رک جب رباب جیسی آفت ساتھ ہو کبھی کچھ اچھا ہو بھی سکتا ہے۔ ہٹو تمہیں لفٹ مانگنی نہیں آتی، کہتے ساتھ ہی اس سے دیکھا کہ ایک وائٹ کلر کی کرولا آ رہی ہے۔ رباب جھٹ سے اپنی پرانی جوبن پر آتے ہوئے برہان کے سائڈ گر گئی اور آنکھیں موند لی۔ جیسے ہی رباب برہان کی طرف پھری، برہان کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے۔ رباب آنکھیں کھولو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رباب، برہان فکر مند سا چلاتے ہوئے اسے اپنے بازو میں مضبوطی سے تھامے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بخلاہٹ کے مارے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کرے تو کیا کرے۔ اتنے میں ان کے سامنے گاڑی رکی اور گاڑی میں سے بڑی عمر کی خاتون باہر نکلی اور پھرتی سے ان کے پاس آئیں اور رباب کو اس سے چھیننے لگیں۔ وہ الگ بات تھی کہ چھین نہیں پا رہی تھی، اتنا دم جو نہیں تھا۔ اے چھوڑ، لڑکی کو بغیرت انسان، شرم نہیں آتی؟ جوان جہان لڑکی کو اغوا کر کے لے جاتے ہوئے۔ اماں بھی ماتھے پہ تیوری ڈالے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ برہان اس اچانک پڑنے والی افتاد پر گھبرا گیا۔ پہلے ہی وہ اتنا بوکھلایا ہوا تھا، مزید کسر ان اماں جی نے نکال دی تھی، اوپر سے ان کا اس الزام۔ برہان رباب کی وجہ سے پریشان نہ ہوتا تو ضرور ان کی بات کا جواب دیتا، مگر مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ دیکھیں پلیز ہماری مدد کریں، میری وائف بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے، آپ باقی کی تفتیش سب بعد میں کر لیجیے گا۔ برہان نے بمشکل سے اپنے چڑچڑے پن کو قابو کر کے کہا، ورنہ تو دل کچھ اور ہی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اماں بھی نے کھوج سی نظروں سے ان دونوں کو اچھی طرح گھورا، پھر انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ بیچ میں برہان، اس کے دائیں طرف اماں بھی اور بائیں طرف رباب تھی۔ رباب سو ان دونوں کو بنا کوئی بھنک لگے مزے سے اپنا سارا بوجھ برہان کے کندھوں پہ ڈالے آنکھیں موند کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اے چھورے، بیچ میں تم کیوں بیٹھ گئے؟ ہاں، ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ تمہاری پکی والی بیوی ہے؟ اماں کی زبان کو کہاں چین تھا کہ وہ چپ کر جائیں، راستے میں وہ بیچارے ڈرائیور کے کان پکاتی ہیں، اب سر جھک کر کے ڈرائیور کی جان چھوٹ کر ان کی جان ہاتھ میں آ گئی۔ اچھا تو یہ کنفرم کون ہوا کہ میری کچی والی بیوی ہے؟ برہان کے دو بدو جواب پر اماں بھی ہڑبڑا گئیں۔ اب برہان بیچارہ کب تک برداشت کرتا؟ پہلے ہی رباب ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اے لڑکے دیکھ، میری ساتھ زبان مت چلا ورنہ میں ابھی گاڑی سے اتار دوں گی، سمجھے؟ اماں بھی کہاں روب بھی آنے والی شے تھی، پوری طرح مقابلے بازی کو اترائی۔ رباب نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ ایکٹنگ لفٹ سے ہاتھ ہی نہ دھلوا بیٹھے، اس لیے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ برہان نے جب رباب کو ہوش میں آتے دیکھا تو جھٹ سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور فکر مندی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے طبیعت پوچھنے لگا۔ رباب جب ٹھیک ہونا، اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا؟
मैं ठीक हूँ, बस चक्कर से आ गए थे। रुबाब ने नकहात से भरी आवाज़ बनाकर कहा। अच्छा, तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे कहीं? नहीं, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम वाकई मियाँ बीवी हो? जी आंटी जी, दोनों मियाँ बीवी ही हैं। रुबाब के जवाब पर अम्मा भी को तसल्ली हुई, मगर फिर जहन में कुछ आते उन्होंने बुरहान, जो आधा रुबाब की तरह मुड़ा हुआ था, कंधा पीछे सीट के बैग पर रख के मारा, क्योंकि इन्हें बुरहान को देखने में मुश्किल पेश आ रही थी। हाँ सच, अभी तुम कह रही थी कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं इसलिए बेहोश हो गई। तो क्या चक्कर अभी अभी ही आए हैं, फिर मुसलसल आ रहे हैं? बताओ तो ज़रा। वो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो चक्कर कल से इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि बस। रुबाब ने अपनी अकल के मुताबिक जवाब बनाया कि कहीं एक्टिंग करते हुए पकड़ी न जाए इसलिए। मेरी मानो तो हॉस्पिटल से अपना मुकम्मल चेकअप करवा लो कहीं कोई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस मैंने नाश्ता नहीं किया ना आज, तो इसलिए बस तबीयत ख़राब हो गई। घर जाकर आराम करूँगी तो ठीक हो जाएंगी। बुरहान खामोश तस्वीर बना कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ मुंह मोड़ मोड़ कर इन दोनों की बातें समझने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर कुछ पल्ले ना पड़ रहा था। फिर काफ़ी देर बहसों मुबाहिसे के बाद आखिरकार रुबाब ने घर से काफ़ी फासले पर गाड़ी रुकवा दी कि कहीं ज़बरदस्ती टेस्ट करवाने के चक्करों में घर में ही ना घुस जाए। रुबाब ये क्या कह रही थी? कौन सा मुकम्मल चेकअप? तुम्हें नहीं समझ आई? अच्छी बात है, समझना भी मत, वैसे भी इससे तुम्हारा कोई लिंक नहीं है। ओके मियाँ जी, फिर मिलेंगे, बाय। रुबाब तो फ़ौरन रफू चक्कर हो गई। पीछे से बुरहान अपनी गाल पे हाथ रखे आंखें फाड़े रुबाब की पुश्त को देख रहा था। नूर रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी और अपनी चेयर पर बैठी मंजिल का इंतज़ार कर रही थी। ओह हाय, सो सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई। मेरे हस्बैंड तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, ऊपर से मेरी कंडीशन ही ऐसी थी, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही केयरी हो गए हैं मुझसे, मोहब्बत जो इतनी करते हैं। मियाजी ने आते साथ ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। नूर मुस्कुराते हुए इसकी बातें एंजॉय कर रही थी। इट्स ओके, लगता है आपके हस्बैंड आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नूर ने अपनी नरम आवाज़ में जैसे कहा कि कुछ पल के लिए तो मैजी भी चौंक गई। हाँ, सैली को भी इसने ऐसे ही इन अदाओं से अपने काबू किया होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा, इतना कि। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या खाओगी? मैज़ी कुछ बोलते बोलते रुक गई और ध्यान हटाने के लिए मेन्यू की तरफ मुतवज्जा हो गई। खाना खाते हुए मैज़ी नूर से अपने हस्बैंड के बारे में काफ़ी बातें करती कि वो कैसा है, क्या खा लेता है वगैरह। नूर को लगता है जैसे मैज़ी सलार के बारे में बता रही हो, क्योंकि इसके हस्बैंड की एक आदत सलार से जो मेल खाती थी। यूं ही बातें करते हुए डिनर ख़त्म करके दोनों बाहर आ जाती हैं और मेज़ी की फरमाइश करते आइसक्रीम खा रही होती हैं। मैं तो अपने सॉफ्ट स्वीट हस्बैंड के बारे में इतना कुछ बोल दिया, मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया अपने हस्बैंड के बारे में। क्या बताऊँ मैं? अरे यही कि तुम लोगों की अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज? आंखों में शरारत से मुँह कर नूर से पूछा। दोनों ही? क्या मतलब दोनों ही? मेज़ी ने अचंभे से पूछा। मेज़ी के मेरी तरफ मीन्स के मेरी तरफ से अरेंज और इनकी तरफ से लव, नूर ने शर्माते हुए कहा, जबकि न जाने क्यों इसे सलार के बारे में बात करते हुए कुछ अनोखा सा महसूस हो रहा था, कुछ अजीब सा। पर जो भी था बहुत अच्छा था, इससे पहले नूर को ऐसा फील नहीं हुआ था। और अब तो इसे सलार की कमी भी बहुत बुरी तरह से खिल रही थी। सलार को सोचते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। नूर भी अपनी बदलती हुई हालत पे हैरान थी कि इसे क्या हो रहा है। नूर, क्या हुआ? कहाँ गुम हो गई हो तुम? नूर अभी खुद का तजिया कर रही थी कि इसे मेज़ी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, कहीं नहीं हो, बस ऐसे ही। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। हाँ ठीक है, ज़रूर, तुम यहीं रुको, मैं कार ले आती हूँ। ठीक है, वेट किए कहते हुए मेज़ी वापस मुड़ गई और नूर वहीं खड़ी इंतज़ार करने लगी। अभी से खड़े कुछ ही देर हुई थी कि फ़ोन की झिंगाड़ती हुई आवाज़ से कानों के पर्दे फाड़ गई। फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो सलार की कॉल थी। नंबर बाहर का था। ये कब बाहर चले गए? हैरानी से सोचते हुए नूर ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया और मध्यम आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो एन? सलार ने मध्यम बोझल अंदाज में बोला, जैसे सदियों की मुसाफत तय कर रहा हो। नूर के दिल को कुछ हुआ। ये तो ठीक है, कहीं बीमार तो नहीं हो गए एन? नूर मन ही मन में सवालात कर रही थी कि इसे सलार की भीगी भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। आप रो रहे हैं? सलार नूर का ये पूछना था कि सलार की दाएं आंख से तेज़ी से आंसू खिसका और थपकी में जज्ब हो गया। सलार को कल रात से अजीब अजीब वहम सता रहे थे। एन को लेकर दिल बेचैन सा था, जैसे कुछ होने वाला था, कुछ बहुत बुरा। अभी भी बेवक्त सोया पड़ा था कि बुरे ख्वाब ने इसकी तमाम नफ्सियात बेदार कर दी और फ़ौरन से इसने एन का फ़ोन मिला दिया कि अब और हिम्मत नहीं थी इसमें कि कुछ भी देर इसकी आवाज़ सुने बिना रह सके। मगर फिर एन के ये अपने लिए परेशान आवाज़ में पूछने पर बेसाख्ता ही इसकी आंखों से आंसू फिसला। सालार नूर ने भी इसकी खामोशी से बेचैन होकर बेसाख्ता पुकारा था, एन मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें अपनी पनाह में छुपा लूँ, कोई भी तुम तक पहुँच ना सके। प्लीज़ एन, कम टू मी प्लीज़। नूर फ़ोन कान से लगाए
سالار کی لرزتی ہوئی آواز سن رہی تھی اور اپنے زور سے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے سامنے چلتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے، بس خاموشی سے دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنے جا رہے تھے۔ نور چلتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ آ چکی تھی۔ وہ فون میں اتنا مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا سڑک کے بالکل درمیان چل رہی ہے۔ سالار آنکھیں موندے اس کی سانسوں کو سن کر اپنے تڑپتے دل کے سکون کا رب محسوس کر رہا تھا کہ اسے اچانک عین کی تیز تیز سانسیں سنائی تھی، جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہو۔ سالار جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ عین تم ٹھیک ہو؟ میری بات کا جواب دو عین، تم بولتی کیوں نہیں میری بات؟ ڈیمڈ بولو! سالار اٹکتی لڑکھڑاتی آواز میں اس سے پوچھا جا رہا تھا، مگر دوسری طرف سوائے اس کی تیز سانسوں کے خاموشی ہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ جب عین پھر بھی کچھ نہ بولی تو سالار نے ضبط کھو دیا اور دھاڑتے ہوئے عین کو پکارا، مگر دوسری طرف وہی نتیجہ۔ عین تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ عین! نور کے کان میں سالار کی چلاتی ہوئی آواز آ رہی تھی، مگر اس کی زبان تو جیسے تالوں سے چپک چکی تھی۔ ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تو سڑک پر جم ہی گئی تھی جیسے۔ اس کی نظریں سامنے سے آتے ٹرالر کی طرف تھیں جو بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس پہ اتنی ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہاں سے ہٹ جائے، مگر خوف سے اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے وہ اپنی موت کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ سالار کے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ عین! دھیمی آواز میں سالار نے اسے پکارا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ بولتا، اسے عین کی چیخ سنائی دی تھی۔ سالار کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ میم آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاں نہیں تھینک یو۔ نور جو حیرانی اور پریشانی کی تصویر بنے اپنے ساتھ ہو رہی اس اچانک افتاد پر گھبرائی ہوئی پرائیویٹ جہاز کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اپنے ساتھ بیٹھی پیاری سی ماڈرن لڑکی کی آواز سن کر ہڑبڑا گئی تھی۔ آج شام کو ہی اسے سالار کا میسج موصول ہوا تھا کہ کسی کو بھیج رہا ہے اسے ریسیو کرنے۔ یہ سن کر نور جو اپنے ساتھ ہوئے کچھ دیر پہلے حادثے کو لے کر خوفزدہ تھی، اب حیرت کے سمندر میں ڈوبی یہی سوچے جا رہی تھی کہ سالار نے اچانک اسے کیوں بلایا ہے۔ خیر جو بھی ہو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو خود کو انہی الفاظوں سے تسلی دے کر ونڈو سے باہر جھانکنے لگی۔ نور مکمل طور پر اس حادثے کو فراموش کر چکی تھی، یا پھر یوں کہا جائے کہ سالار کے خیالات اسے اپنے علاوہ کچھ اور کہاں سوچنے کی اجازت دیں گے۔ سامنے بیٹھی نور کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی لڑکی۔ نور ہلکے پیرٹ گرین کلر کے سادہ سے فراک اور چوڑی دار کے ساتھ اس سے ملتا جلتا حجاب لیے سحر انگیز شخصیت کے ساتھ مقابل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا یہ حال ہے تو سالار سر کا کیا ہوتا ہوگا؟ بہت ہی برا ہوتا ہوگا۔ دل ہی دل میں خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے من ہی من میں ہنس رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو ان سب کا انتقام سالار شجاعت دی ڈیول سے لے رہا ہے۔ سالار نے صبح سے سب کو گھما ڈالا تھا، ہر کوئی کبھی یہاں بھاگتا تو کبھی وہاں۔ سالار نے سب کو گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ سب ہی جانتے تھے سالار کے دل کی دھڑکن، اس کی جان حیات اس کی بیوی آ رہی ہے، اس لیے کوئی بھی کمی بیشی غلطی سے بھی نہ ہونے پائے۔ جب سالار اپنے دیگر کاموں کے لیے اتنا سخت ہے تو یہاں تو پھر اس کی بات اس کی من چاہی بیوی کی ہے۔ پورے گھر کو محل کی طرح سجایا گیا تھا، سالار کوئی بھی کمی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ کبھی کچھ ہدایت جاری کرتا تو کبھی کچھ۔ ٹھیک ہے اپارٹمنٹ میں خود لے لوں گا، تم دوسرے کام دیکھ لو۔ اور پھر سے کہہ رہا ہوں دوبارہ کہنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ آفس یا کچھ اور بھی کسی قسم کا بھی کوئی بھی فضول کام مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ تمہاری گردن ہوگی اور میرا ہاتھ سمجھے۔ سالار نے سرد نظروں سے اسے وارن کیا۔ جی سر کریم بیچارہ اب کیا کہتا سوائے جی ہاں کرنے کے۔ تھوڑی دیر قبل جو نرم تاثر تھا اب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ جیسے کچھ دیر پہلے تھا۔ ابو جان یہ سب کیا ہے؟ آخر سالار کرنا کیا چاہتا ہے؟ پہلے میرے بیٹے کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور نور سے نکاح کر لیا اور پھر بنا رخصتی سے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے اور اب اسے باہر بھی بلا لیا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں گے ابو جان؟ آسفا بیگم جو کب سے موقع کی تلاش میں تھی کہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے، آج جب نور کے چلے جانے کا سنا تو بس جیسے انہیں موقع مل گیا اور بنا رکے ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئیں۔ بیٹا جی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے یہاں میں موجود ہوں، لہٰذا آپ آئندہ اس موضوع سے پرہیز کریں تو سب کے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مرزا سکندر نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں انہیں مکمل طور پر باور کروا دیا کہ سالار کے معاملے میں وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ مرزا سکندر چھڑی اٹھا کر اپنی رعب دار شخصیت سے آسفا بیگم کا منہ بند کرا کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے آسفا بیگم غصے اور اہانت سے پیش و تاب کھاتی رہ گئی تھیں۔ بچپن سے جن کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ پر جنہوں نے لبیک کہا ہو، وہ اگر آج ایسے نفرت سے بولیں تو نفرت نے اپنا سر اٹھانا ہی ہے۔ آسفا بیگم سالار کو سوچتے ہوئے ناقابل فراموش سخت تاثرات لیے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ سب نہ جانے کون سے طوفان نے سر اٹھانا تھا۔ نور پیرس پہنچ چکی تھی اپنے ساتھ لڑکی کی ہمراہی میں۔ وہ اس وقت عالیشان بڑے سے خوبصورت وائٹ اینڈ ریڈ کنٹراسٹ کے گھر کے سامنے کھڑے اس حسین گھر کو مبہم خوشنما تاثرات سے دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ سورج کی بڑھتی روشنی نور کے چمکدار چہرے کو اور بھی روشن کر رہی تھی۔ آئیے میم۔ نور گھر دیکھنے میں مگن تھی کہ اس کے کانوں میں ایک لڑکی کی پیاری سی آواز ٹکرائی۔ نور جیسے ہی گیٹ تک پہنچی، سامنے اسکرٹ شرٹ میں بالوں کا سادہ جوڑا بنائے مسکراتے ہوئے اس پر پھول پھینک رہی تھی۔ نور حیرت و مسرت سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازہ عبور کر گئی۔ یہ سب عجیب لگ رہا تھا مگر پھر بھی وہ خوش تھی۔ وہ لڑکی سے لے کر گھر کے اندر آ گئی اور سب سے پہلے آرام کرنے کو بولا کہ جہاز میں سفر کی وجہ سے تھکان آ گئی ہوگی تو بہتر ہے آرام کر لیا جائے۔ نور بھی واقعی تھک چکی تھی، سو بنا کچھ بولے ہی جانے لگی۔ اس نے اس لڑکی کو مخاطب کیا، آپ کا نام کیا ہے؟
میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں، کب سے آپ کے ساتھ ہوں اور نام ہی نہیں بتایا ابھی تک۔ ہائی مائی نیم از پریحان، آپ مجھے پری کہہ کر بلا سکتی ہیں اگر پریحان سے زیادہ آپ کو سوٹ لگے تو۔ نہیں، پریحان بہت پیارا نام ہے، میں آپ کو پریحان ہی کہہ کر بلاؤں گی۔ نور ہلکے سے ہنستے ہوئے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ او نائس، ویسے اکثر لوگوں کو میرا نام بہت بڑا لگتا ہے، پریحان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن بھئی کیوں، کون ہے وہ جسے اتنا پیارا نام بڑا لگتا ہے؟ ہے کوئی صوفی صاحب، پریحان نے منہ میں بڑبڑایا۔ کیا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، آپ چل کر آرام کر لیں، پھر 3-4 گھنٹے بعد میں خود ہی آپ کو اٹھانے آ جاؤں گی۔ نور سے کہنے کے بعد پریحان نے اسے اس کے روم میں چھوڑا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ جبکہ نور بھی بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کمرے کو ستائش سے دیکھ رہی تھی۔ بے شک کمرہ نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نور نے سر تک کمبل تان کر آنکھیں موند لیں اور بہت جلد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ نور کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے کان میں ہتھوڑے مار رہا ہے۔ جھٹ سے اس کی آنکھیں کھلیں تو پتہ چلا کہ دروازہ ناک کیا جا رہا ہے۔ نور انگڑائی لیتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ لڑکی پریحان کھڑی تھی۔ ہیلو میم، ٹائم ہو گیا، آپ نہا کر فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے آتی ہوں۔ ان دونوں نے ہی جہاں سے کھانا کھا لیا تھا، اس وجہ سے گھر آ کر کچھ نہیں کھایا، مگر اب نور بھی بھوک محسوس کر رہی تھی، کچھ ہلکا پھلکا کھا لیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے پریحان، پر تم میرا ڈریس کا کچھ کرو۔ نور نے بے بسی سے کہا کہ اس سالار نے اسے اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ وہ پیکنگ کر سکے۔ ڈونٹ وری میم، آپ کا ڈریس ڈریسنگ روم میں موجود ہے، آپ پہلے جا کر فریش ہو جائیں، پھر چینج کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ایک سرپرائز بھی ہے، مگر پہلے کچھ کھانا ضروری ہے۔ پریحان جو روانی میں بولتے ہوئے سرپرائز کہہ چکی تھی، نور کے کھلتے منہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا، اب تم راز بھی نہیں رکھ سکتی۔ پریحان پھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے فوراً سے وہاں سے رفو چکر ہو گئی، جبکہ پیچھے نور کھلے حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ کر گئی ہے، کچھ پلے ہی نہیں پڑا۔ اف، ناک چڑھا کر وہ سر جھٹکتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ عین آ چکی تھی اور اس کے بہت پاس تھی، اتنا پاس کہ وہ بھی جا کر اسے چھو سکتا تھا، مگر پھر سرد آہ بھرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ بس تھوڑا انتظار اور پھر وہ ہوگا، اور اس کی عین، سالار کی عین، پھر وہ اسے اپنی تمام تر شدت سے روشناس کروائے گا اور اسے اپنے تمام غم شیئر کرے گا، اس کی گود میں سر رکھ کے اپنے تمام زخموں، تکلیفوں کو آنسوں کی صورت بہا دے گا، اور پھر سالار عین اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ بس کچھ پل کی دوری اور عین، پھر ان میں تمام فاصلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ سالار اپنے گھر کے تہہ خانے میں تھا جہاں نور تھی، نور کے جہاز میں بیٹھنے سے لے کر روم تک کی ایک ایک پل کی حرکت وہ یہاں بیٹھے سامنے لگی اسکرینز پر دیکھ رہا تھا۔ پورے گھر میں اس نے کیمرے لگا رکھے تھے، اس کے اور کریم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس بارے میں۔ جب سے نور یہاں آئی تھی، سالار کو تو اس کو دیکھنے کے علاوہ کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ فوراً اٹھے اور دوڑ کے اسے اپنے سینے میں بھیجتے اور بتائے کہ عین، تمہارے بغیر سالار کچھ بھی نہیں، مگر پھر اپنے دل کو تسلیاں دیتا کہ تھوڑی دیر، بس کچھ پل اور پھر اس کی عین اس کے پاس ہوگی، اس کے ساتھ ہوگی۔ نور شاکڈ انداز میں اپنے سامنے لٹکے ڈریس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سلیو لیس سفید رنگ کی لمبی سی فراک تھی جو شاید اس کے ٹخنوں تک آتی ہوگی، اور سفید ہی رنگ کی جینس تھی جو گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تھی۔ میں یہ پہنوں گی؟ نور سمجھ گئی کہ یہ بھی سالار کا کیا دھرا ہے، اسی نے ڈریس ڈلوایا ہوگا۔ پھر سوچتے ہوئے اس نے اسے پہن لیا اور ڈریسنگ روم سے باہر نکل آئی تھی، جہاں پر پریحان کچھ اسنیکس رکھ کے اس کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ نور کو مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ نور بے انتہا حسین لگ رہی تھی، اور یہ حسین منظر دیکھ کر تو سالار بھی اسٹل ہو چکا تھا، بنا پلک جھپکائے اس کو سامنے لگی LED پر دیکھ رہا تھا۔ نور دودھیا رنگت سبز حسین آنکھوں کو جھکائے کھڑی تھی۔ واہ، آپ تو اس حسین سے ویلویٹ کی سادہ فراک میں بھی اتنی حسین لگ رہی ہیں۔ تو جب آپ، پریحان کچھ بولتے بولتے ٹھہر گئی کہ پری صاحبہ، تمہاری زبان کو بالکل بھی چین نہیں، اب سب کھول کے رکھ دیتی اور بعد میں سالار سر سے مار کھاتی۔ اف، کیا؟ بعد میں کیا؟ کچھ نہیں، آپ جلدی سے کچھ کھا لیں، پھر باہر بھی جانا ہے نا؟ کہاں جانا ہے؟ جی تھوڑا انتظار کریں، سب پتہ چل جائے گا۔ پھر ان دونوں نے مل کر کچھ اسنیکس کھائے اور پھر پریحان نور کو لے کر باہر گارڈن کی طرف چل پڑی۔ نور بھی اب چپ کر گئی تھی، خود ہی پتہ چل جائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نور جب گارڈن میں پہنچی تو گارڈن کے بیچوں بیچ وائٹ کلر کے چاروں طرف ریشمی پردے گرے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد رنگ برنگے پھول لگائے گئے تھے، کچھ ایسے تھے کہ اس نے پہلے کبھی دیکھے ہی نہ تھے۔ سفید پھولوں کے کارپیٹ پر ننگے پاؤں رکھتے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو طرح طرح کی خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ پریحان اسے مصنوعی گلاب کے سفید فوارے کے بیچ سے سرخ رنگ کے پھولوں سے بنائی گئی جگہ پر بٹھا دیا۔ منظر اب کچھ یوں تھا کہ گلاب کے بڑے سے پھول میں چاروں طرف سے پانی گر رہا تھا، اور نور گلاب کی پتی کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی، اور پانی کی چادر نے اس کے گرد پردہ حمائل کر دیا تھا۔ نور مبہوت ہو کر اپنے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بول سکے، بس چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تمام گرل سرونٹس نے ایک خاص لباس زیب تن رکھا تھا جو کچھ ساڑی کے شیپ کا تھا اور کچھ میکسی کے شیپ کا۔ ان سب نے باری باری نور کو سفید رنگ کے پھولوں سے سجانا شروع کر دیا۔ کھلے بالوں کا
جو ارد گرد بکھرے کسی مور کے پنکھ کی تشبیہ دے رہے تھے، بہت حسین لگ رہے تھے۔ ان سب نے اس کے سر پر ٹیا رکھ دیا، کانوں میں لمبی پھولوں کی بالیاں، گلے میں بھاری پھولوں سے مکمل طور پر سجا ہوا ہار پہنایا جس کے پیٹ تک آ رہا تھا، پھولوں کی بنی پائل، ہاتھوں میں گجرے، بازوں پر پھولوں سے ہی بنا پہنایا ہوا تھا۔ پیچھے بالوں پر پھولوں کی لمبی لمبی لڑیاں لگا دی گئی تھی جو انہیں مور پنکھیے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ پھر باری باری سب نے اس پر گلاب کا لعل چھڑکا اور پھر ہلدی اور اپٹن کا لیپ جو چاندی کے تھال میں تھا وہ نور کے گال، گلے، بازوں اور ٹانگوں پر لگانے لگی۔ نور مسکرا رہی تھی جس کا اسے خود پتہ نہیں تھا۔ سالار جو کب سے مبہوت سا اسے بے خود سا دیکھا جا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ کے جلووں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مسکرانے سے نور کے نچلے طبقات نیچے کا دل بھی مسکرا رہا تھا جو سالار کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ ایک دم سے بے چینی نے سالار کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لیا۔ بس کچھ دیر اور سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عین کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، کسی شہزادی کی طرح جو مجھے دیوانہ کر رہی ہے۔ ساری سرونٹس نور کے گرد گول دائرے میں گول چکر لگا رہی تھیں اور کچھ گنگنا بھی رہی تھیں جو نور کو تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر پھر بھی مسکرائی جا رہی تھی۔ اور پھر بس اب سالار شجاعت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر پر میسج سینڈ کیا اور پھر سامنے دیکھنے لگا اور اپنے حکم کی تکمیل کا انتظار تھا۔ پریحان نے میسج کھولا تو سالار کا تھا۔ اس نے جا کر نور کی آنکھوں پر سفید پٹی باندھی۔ اس حرکت سے نور حیران ہو گئی۔ کافی دیر بعد نور کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو اسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قدموں کی چاپ میں تیزی سے تھی جیسے کچھ جلدی سے آ رہا ہو۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ اسے اپنے کان کے پاس کسی گرم تیز سانسیں محسوس ہوئی۔ عین نور دھک سے رہ گئی۔ سالار بے آواز لبوں نے حرکت کی تھی۔ سالار تھوڑا پیچھے ہوا اور اسے کندھوں سے تھام کر گرتی ہوئی بوندوں کے بیچ لا کھڑا کیا۔ پانی کی ٹھنڈی بوندوں نے ان دونوں کو بھگو رہی تھیں۔ سالار نے عین کو اپنے قریب تر کر لیا۔ نور ساکت کھڑی اپنی اور سالار کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ سالار نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اس کی نظر اس کے نچلے لب کے نیچے کانپتے تل پر گئی۔ نور کے وجود سے گلاب اور اپٹن کی ملی جلی خوشبو اٹھ رہی تھی جو سالار کو مدہوش کر رہی تھی۔ سالار نے مزید دیر کیے بنا اس پر جھکا اور کانپتے تل پر اپنے تشنہ لب رکھ دیے۔ نور نے ایک دم اس سے دور ہونا چاہا پر سالار نے ایسا ہونے نہیں دیا اور گرفت مضبوط کر دی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو نور سرخ اناری چہرہ لیے کانپ رہی تھی۔ سالار نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے اپنی نظروں کی زد میں رکھتے ہوئے الٹے قدم چلتا آہستہ سے وہاں سے چلا گیا۔ نور پیچھے کھڑی اپنی بے ربط سانسوں کو سنبھال رہی تھی۔ سالار کی اس حرکت نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ نور واپس روم میں آ چکی تھی اور ابھی تک سالار کے زیر حصار تھی۔ ابھی تک اس کی دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ اسے اپنی چوٹی سے تھوڑی سے انگارے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ پریحان ڈور ناک کر کے اندر داخل ہوئی اور نور کو بلش کرتے ہوئے کھوئے ہوئے پایا تو مسکراتے ہوئے گلا کھنکھاڑنے لگی۔ نور نے چونک کر سامنے دیکھا تو پریحان اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میم اب سیکنڈ سرپرائز کی باری ہے۔ پریحان کے یہ کہنے پر نور نے جھٹ سے اس کی طرف الجھن سے دیکھا۔ کون سی سرپرائز؟ آپ اگر بتاتی ہیں تو سرپرائز سرپرائز نہیں کہلائے گا نا۔ اچھا چلیں اٹھیں، چل کر شاور لے لیں، پھر آپ نے ریڈی بھی ہونا ہے۔ آپ کس لیے ریڈی ہونا ہے؟ نور جو جب سے آئی تھی ویسے ہی الجھی میں بیٹھی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اسے چینج کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ پتہ چل جائے گا نا۔ اب آپ اٹھیں، آپ کو تیار کرنا ہے میں نے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ذرا سا بھی لیٹ ہوئے تو سر نے ہماری بینڈ بجا دینی ہے۔ پریحان نے روحان سی آواز میں بولا کیونکہ اسے پتہ تھا اگر تھوڑا سا اور انسسٹ کرے گی تو اس کے منہ سے سب نکل جانا ہے۔ اور پھر سالار سر کے ہاتھوں جو عزت افزائی ہونی تھی، اف، اللہ بچائے۔ سالار کا ذکر سن کر نور بھی جھٹ سے اٹھ کر واش روم گئی، شاور لینے چلی گئی اور اب اپنی وجہ سے کسی کو ڈانٹ پڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے جاتے ہی پریحان نے سکھ کا سانس لیا اور تمام سامان نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ سر آپ کا کام ہو گیا ہے، وہاں ساری تیاری میں نے دیکھ لی ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ میرا مطلب ہے میں خود نہیں گیا وہاں، وہ ایک قابل اعتبار دوست لڑکی کو بھیجا تھا۔ ہاں اور گھر میں بھی تو کیا کوئی مردانہ پیس؟ میرا مطلب ہے کوئی مرد نہیں ہے، ساری خواتین ہی ہیں۔ کریم جو مطمئن انداز میں سالار کو بتا رہا تھا لیکن جب سالار کی اپنی جانب خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے پایا تو ہڑبڑی میں جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، سالار نے کچھ کہنے سے بہتر صرف ہنکارا بھرا کہ اب دفعہ ہو جاؤ انداز جیسا تھا۔ کریم اپنا سا منہ لے کر نکل بھی گیا۔ پیچھے سالار شیشے میں دیکھتے ہوئے تیار ہونے لگا۔ نور پر کو پریحان تیار کر رہی تھی۔ ریڈ کلر کے کافی بڑے خوبصورت گاؤن میں نور بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سر پر گولڈن کلر کا خوبصورت تاج سجا ہوا تھا۔ گاؤن اتنا لمبا تھا کہ نور کو لگ رہا تھا جیسے کسی دکان کا سارا کپڑا ہی استعمال کر لیا ہو، مگر جو بھی تھا ڈریس بہت پیارا تھا۔ نور کو کچھ بھی سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے یہ سب ہونے دے رہی تھی۔ شاید ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی یہی چاہا ہو۔ نور کو سادہ ہی تیار کیا گیا تھا، صرف ہونٹوں پر بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی گئی تھی۔ اس کے گاؤن کے بالکل ہم رنگ بالوں کو کرل کر کے پیچھے سے تتلی والے کلپ لگائے گئے تھے۔ نور کھڑی ہوئی اور بڑے مرر میں جا کے اس نے اپنا عکس دیکھا تو خود ہی مبہوت رہ گئی۔ یک ٹک وہ خود کو حیران نظروں سے
دیکھتے جا رہی تھی، کیا یہ میں ہوں؟ نور منہ میں بڑبڑائی جو پریحان نے بخوبی سنی تھی۔ جی ہاں، یہ بالکل آپ ہی ہیں، پرستان کی پری جو راستہ بھٹک کر اس ظالم دنیا میں آ گئی ہیں اور آتے ہی ظالم دیو کے چنگل میں پھنس گئی ہیں۔ آخر کے الفاظ اس نے دل میں منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ نور جو اپنے آپ کو دیکھنے میں مگن تھی، کسی کی موجودگی فراموش کر چکی تھی، پریحان کی آواز سنی تو جھیم گئی۔ چلے اب، پریحان نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کے منموہنے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور دل ہی دل میں شدت سے دعا مانگی کہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مولا۔ لیکن شاید یہ دعا پہنچی بھی تھی یا پھر نہیں، اور نور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے پیچھے 3 سرونٹس تھیں جنہوں نے اس کے گاؤن کو اٹھا رکھا تھا، اور نور سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک ادا سے آ رہی تھی۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا، نور کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں کی ملکہ ہے۔ پریحان نے اسے بڑی سی گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کی اور پھر منزل کی جانب چل پڑی، جہاں بہت ساری خوشیاں نور کا باہیں کھولے بے صبری سے منتظر تھیں۔ سالار پیرس کے سمندر کے ایک الگ تنہا والے گوشے کی طرف کھڑا اپنی عین کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بلیک اینڈ وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا اور ادھر ادھر بے قراری سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کب آؤ گے تم مین؟ کم آن، آ بھی جاؤ۔ سالار بے چینی سے سرد آہ بڑھی، اب اس سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ عین کو دیکھنے کے لیے مچلے چاہ رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اگر 5 منٹ کے اندر نہیں آئی تو تم اس پریحان کو تو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، قسم سے گلا دبا دوں گا میں اس کا۔ کہا بھی تھا جلدی لے کر آنا میری عین کو، لیکن نہیں، ان عورتوں کو تو جو وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے۔ آنے دو ذرا اس کو، اچھے سے بتاتا ہوں میں۔ ضرور اسی نے عین کو تیار کرنے میں دیر کی ہوگی، ورنہ میری عین کو کہاں ضرورت ہے اتنی میک اپ کی۔ سالار چکر لگاتے ہوئے چلاتے ہوئے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ 4 منٹ۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے اس نے غائبانہ پریحان کو جیسے باور کروایا ہو۔ سالار کھڑے عین کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے سامنے سے آتی کار دکھائی دی اور پھر کان سے ایک شان سے نکلتی عین پر نظر پڑی۔ وہ بنا سانس لیے عین کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سبز گہری آنکھیں اسی کو تک رہی تھی، چہرے سے جیسے سفید روشنی پھوٹ رہی تھی جو اس کی معصومیت کی دلکشی کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس ڈریس میں تو عین جنت کی حور لگ رہی تھی۔ دیکھنا، ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی حور دیں گے جو تمہارا خیال رکھے گی، تم سے ڈھیر ساری باتیں کرے گی۔ اس کے کانوں میں اپنے دادا جان کی آواز سنائی دی۔ دیکھے دادا جان، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور دے دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مجھے ڈھیر ساری باتیں کرے گی اور کیا میرا خیال رکھے گی۔ سالار کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمک رہی تھی جو کہ خوشی کی تھی۔ نور نے آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے سالار کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ سرخ کارپیٹ پر چلتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا کہ آج اس کی نظریں سالار سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ بس اسے دیکھتی جائے، اس کے چہرے پر موجود دکھائی دینے والی بے تحاشا محبت کو یوں ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہے۔ نور اب بالکل اس کے سامنے آ چکی تھی۔ سالار پیاسی نظروں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور بھی اکٹک نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سالار نے اسے اپنے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ ان کے ساتھ ساتھ نور ڈریس تھامے سرونٹس میں چل رہی تھی۔ سالار اسے ایک بورڈ کی طرف آیا اور باقیوں کو اشارہ کر کے عین کو اپنی مضبوط بازو میں جھٹ سے اٹھا لیا اور بورڈ پر چڑھ گیا۔ اندر جا کر روم میں اسے نیچے اتارا اور مڑ کر ڈور لاک کر دیا۔ نور کو سمجھ ہی نہیں آیا کب اسے سالار نے اٹھایا اور کب یہاں آیا۔ وہ سالار کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ سالار ایک دم سے پیچھے مڑا اور اس کے نزدیک ترین آ گیا۔ نور سالار کے اتنا قریب آنے سے بھوکلا گئی اور بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر سالار کی ایک قدم کوشش کو 2 قدموں سے طے کرتے ہوئے رہا صاف فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ نور پیچھے دیوار سے لگی گھبرائی کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دیوار کے بیچ میں سے ہی نکل جائے۔ سالار کی تپش دیتی آنکھیں اس کے چہرے کا بے چینی اور بے قراری سے طواف کر رہی تھیں۔ نور کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے دیکھا کہ سالار نے اپنا سر اسے کندھے پر رکھ لیا اور آنکھیں موند لیں۔ نور ساکت کھڑی تھی۔ سالار کافی دیر ایسے ہی کھڑا رہا۔ کچھ پل بعد سالار اس سے دور ہوا اور بورڈ رکنے پر اس کا ہاتھ منہ سے تھام لیا اور بنا کچھ بولے اسے لے کر روم سے نکل آیا۔ نور بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی چل رہی تھی۔ جب وہ باہر آئے تو سالار نے پھر اسے اٹھایا اور لکڑی کے تختے پر پاؤں جماتے ہوئے اترا اور اسے لیے راستے سے ہو کر اندر چلا گیا۔ نور حیرانی سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی کہ جو وہ دیکھ رہی کیا وہ حقیقت ہے۔ آج تک تو صرف نیوز یا نیٹ پر ہی دیکھا تھا، مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس جگہ کو دیکھا جسے انڈر واٹر ہوم کہا جاتا تھا۔ سالار اسے نیچے اتار چکا تھا۔ نور آنکھیں پھاڑے حیرت سے منہ کھولے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جہاں اسے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہی ادھر ادھر بھٹکتی رنگ برنگی مچھلیوں کو جو پانی میں جھوم جھوم کر رقص کرنے میں مگن تھی۔ نور بے خود سے آگے بڑھ کر شیشے کے اس پار کھڑی مالٹی رنگ کی چھوٹی سی مچھلی کو چھونے لگی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے ٹکرائی اور پھر سالار نے اس کے گرد اپنا حصار باندھ کر گرفت کر دی۔
نور دوڑتی ہوئی دھڑکنوں اور رکتی سانسوں سمیت سالار کی گرفت سے نکلنے کو مچل رہی تھی، مگر یہ تو سالار شجاعت کی گرفت تھی جس سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ نور نے ڈر کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ سالار نور کے چہرے کو دیوانہ وار دیکھتے نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ نور کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، اس کا دل کر رہا تھا کوئی مچھلی آئے اور آ کر اسے سالار کی مضبوط ساڑ سے چھڑوا دے، کیونکہ اس کے ساڑ میں نور کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سالار نے اپنا ماتھا نور کے ماتھے سے ٹکرا کر ضرب لگائی، نور کانپنے لگ پڑی۔ پھر سالار نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے مس کرتے ہوئے گردن میں چھپا لیا۔ نور کے وجود سے خوشبوؤں کی فواریں پھوٹ رہی تھیں، اپٹن، گلاب کا عرق اور مختلف پھولوں کی ملی جلی خوشبو اس کے عطروں کے ذریعے اس کے اندر سرایت کر رہی تھی اور اسے مدہوش کر رہی تھی۔ سالار جسے اپنے اوپر بیتے ہر ایک ظلم کے ہر ایک پل اور ہر ایک لمحے کی داستان سنانا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ اپنے پاس دیکھ کر جیسے سب کچھ بھلا بیٹھا، یاد تھا تو بس اتنا کہ عین اس کے پاس ہے، اس کے قریب، بے انتہا قریب۔ سالار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی سخت گرفت میں کسی نازک جان کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ وہ تو بس عین کو سختی سے اپنے اندر بیچ دینا چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی عین کو اسے چھین نہ لے۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا جو سالار کے دل کو دہلائے جا رہا تھا۔ کسی پل سکون نہیں تھا اسے، جتنا وہ اسے سختی سے اپنی آغوش میں چھپانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اسے عین اپنے سے دور جاتی محسوس ہوتی۔ جب سے میسی نے وہ سب کیا تھا تب سے سالار کو عجیب سی گھٹن نے گھیر رکھا تھا۔ سالار عین کی خوشبو میں الجھا تھا کہ عین کی سسکی اسے سنائی دی۔ عین، کیا ہوا میری عین کو؟ سالار بے قراری سے اس کا چہرہ تھامے اس سے بے چینی بھری آواز میں پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر بے تحاشا بوسے دینے لگا۔ نور جو سسک رہی تھی، سالار کے اس دیوانہ وار عمل پر بت بنی سے بھیگی پلکوں سے دیکھنے لگی، جو ابھی تک اپنے اسی فعل میں مصروف تھا۔ نور بے ساختہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سالار ایک دم رک گیا اور پھر ایک نظر عین کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر نظروں کا رخ عین کی طرف کیا جو سبز بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سالار، نور نے ہلکی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار نے اپنے کان پکڑ لیے اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نور یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی اور ہڑبڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھیں۔ سالار جسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے بوکھلانے پر محسوس ہوتا واپس سے کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس گمبھیر سرگوشی کی۔ اچھا تو پھر کیا پہلے والا ٹھیک تھا؟ شرارت سے کہا گیا معنی خیز جملہ۔ نور کا دل دھڑکا گیا۔ کیا ضرورت تھی کچھ کہنے کی؟ اچھا بھلا اف! نور نے خود ہی دل میں ڈانٹ لگا رہی تھی کہ اسے سالار پھر سے اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ نور ایک دم اچھل کر دور ہٹی اور جلدی جلدی کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ پرانا بہانہ پھر سے آزمایا گیا۔ اچھا تو واش روم جانا ہے تمہیں؟ آنکھوں میں شرارت بھر کے اس قدم بڑھانے لگا اور نور وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ سالار اس کے اس طرح گھبرانے شرمانے پر محظوظ ہوتا اپنی جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں مجھے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا، تم نے مجھے کہا ہے، یعنی کہ تم اب اس سے آگے بڑھو۔ سالار آج عین کو تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا، اس لیے شرارت سے اچانک سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کی بات کاٹ کر بولا، جس سے نور اور بھی زیادہ گھبرا گئی اور پیچھے ہوتے ہوتے وہ دیوار سے ٹکرائی۔ ہائے اس دیوار کو ابھی آنا تھا، تھوڑی دیر بعد نہیں آ سکتی تھی؟ نور جھنجھلاتے ہوئے دل ہی دل میں دیوار کو کوس رہی تھی کہ جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ نور کی تو منطق ہی نرالی تھی۔ سالار مسکراتا ہوا اس کی طرف جھکا۔ نور نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں جمائے، ہاتھ اس کے دائیں طرف سے لے جاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جاؤ، نور نے کلک کی اور پھر سالار کے بولنے پر آنکھیں کھولی تو نہ سمجھی سے کبھی دروازے کو تو کبھی سالار کو دیکھتی۔ کیا تمہیں واش روم جانا تھا نا؟ تو جاؤ، یہ واش روم ہی ہے میرے خیال سے۔ اگر اندر جا کر واش روم نہ نکلا تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے آرڈر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، نور جلدی سے جواب دیتی اندر گھس گئی اور ڈور بند کر دیا۔ سالار جو اس کا اسی کے بے وقوفانہ انداز میں کہتے اسے چھیڑ رہا تھا، اس کے آگے سے تپنے کے بجائے حامی بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہونک بنا اسے واش روم جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے در بند ہونے کے بعد بے ساختہ قہقہہ لگانے لگا۔ سالار شجاعت جو اپنی ذات میں گم رہتا تھا، جسے صرف سنجیدگی اور غصے کے علاوہ کچھ ہوش نہ رہتا تھا، آج اپنی عین کی وجہ سے کھل کر ہنس رہا تھا، قہقہے لگا رہا تھا۔ او مائی گاڈ! اور میری بے وقوف حسینہ! سالار ہنستا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور کوٹ اٹار کر ایک طرف رکھ دیا اور بیٹھ کر عین کا انتظار کرنے لگا۔ نور واش روم میں کھڑی آگے سوچ رہی تھی اب کیا کرے، کیونکہ سالار کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شک تو اسے پہلے ہی ہو گیا تھا، اب تو یقین میں بدل چکا تھا۔ کیا کروں کیا؟ اف جلدی کچھ سوچو نور۔ ہاں میں کہہ دوں گی، مجھے بہت سخت والی نیند آ رہی ہے، ایک دم پرجوش ہوتے لہجے میں اس نے مجھ سے کہا۔ بالکل نہیں نور، پاگل ہو گیا آج کل تو بچہ بھی اچھے سے اچھا بہانہ بنا لیتا ہے۔ اب کیا کروں؟ نور ڈریس چینج کر چکی تھی جب وہ واش روم آئی تو وائٹ کلر کی نائٹی پہلے سے ہی ہینگ کی ہوئی تھی۔ نور اس ڈریس میں بہت تنگ ہو رہی تھی، اوپر سے اس کی اتنی لینتھ تھی کہ بمشکل ہی گرنے سے بچی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے نور نے ہیل اتار کر دور پھینکی۔ ہائے اللہ جی میرے پاؤں! توبہ، اس ہیل نے تو میرے پاؤں ہی دکھا کے رکھ دیے۔ پھر نور نے اچھی طرح نائٹی کا دونوں طرف سے معائنہ کیا۔ جب نائٹی پہننے لائق لگی تو سکون سے پہن لی، نہیں تو اسے لگ رہا تھا کہیں پیر اس کے ٹائپ والی نہ نکل آئے۔ بیہودہ! اف توبہ!
پہن تو لی پر اب یہ پھر بھی سالار کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اف نور، ایک بھی ڈھنگ کا بہانہ نہیں ڈھونڈ پا رہی تم؟ اب جیسے تم بچوں والے بہانے سوچ رہی ہو نا، ایسے تو ٹام کروز تمہیں منٹوں میں پکڑ لے گا۔ ہے بھی کتنا چالاک اور ہوشیار برہان کے فیبولس بہانے کام نہیں آئے اس کے تو پھر میرے بھی گھسے پٹے ہیں۔ ہائے میں کیا کروں؟ نور روحانسی آواز میں اپنے آپ سے آہستہ سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ کچھ مت کرو تم جنم، نہ جانے سالار کب وہاں آیا اور اس کی ساری باتیں بھی اپنے کانوں سے ملاحظہ کر لی اور اب پیچھے سے اس کے گرد اپنا حصار قائم کر کے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ نور تو اس کی یہاں موجودگی پر ہی بوکھلا گئی۔ آپ اندر کیسے؟ اتنی دیر لگا دی تم نے واپسی میں جنم، کہ مجھے لگا کہ کہیں تم بے ہوش تو نہیں ہو گئی، اسی لیے ناک کرنے ہی والا تھا۔ تم اپنے آپ سے کچھ بڑبڑا رہی تھی، پھر دوسری سائڈ اس کے دوسرے ڈور سے اندر آ گئی اور تمہاری ساری باتیں سن لی۔ صرف باتیں ہی سنی ہیں میں نے؟ اچھا۔ سالار نے سنی پر زور دیتے ہوئے کہا تو نور کو تسلی ہوئی، مگر ساتھ ہی ساتھ خود کو کوس بھی رہی تھی کہ جسے وہ ساورش ایکسنٹ سمجھ رہی تھی وہ تو اندر آنے کا دوسرا راستہ تھا۔ اب کے ساری رات یہیں گزارنی ہے میری جنم نے، سالار نے اس کے لمبے کھلے بالوں پر بوسہ دیتا ہوئے کہا تو نور جھٹ سے اس سے الگ ہوئی، کیونکہ اس بار سالار نے گرفت ہلکی ہی رکھی تھی۔ پھر باہر نکلتے ہوئے تیزی سے بولی، ہاں چلیے نا، ویسے بھی مجھے یہاں کتنی گھٹن ہے۔ واہ بھئی، پہلے نہیں تھی گھٹن، میرے آنے سے گھٹن بھی آ گئی۔ سالار نے بھی اسے دو بدو جواب دیا۔ نور نے انسنا کر دیا۔ نور پھر سے جا کر شیشے کی دیوار سے باہر فش دیکھنے لگ پڑی کہ جیسے اس سے زیادہ ضروری تو کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا رخ ایک جھٹکے سے موڑ کر اپنی طرف کر کے دیوار سے لگا دیا اور دونوں طرف ہاتھ رکھ کر تمام فرار کی راہیں بند کر دیں۔ بس بہت ہو گیا جنم، یہ گریز، یہ فرار اب اور نہیں، سالار گمبھیر آواز میں بولا۔ اب نور کے تو پسینے چھوٹ گئے، پورا جسم کانپنے لگ پڑا۔ سالار اس کی دھڑکنوں کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے سالار نے خمارزدہ آواز میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ اس کے لب گانے کے طرز پر تھرکنے لگے۔